السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 19۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بیٹل آف طائف کو۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیٹل آف حنین کو، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو فتح مکہ کے بعد عربین پیننسولا میں جتنے بھی بڑے بڑے ٹرائبس تھے تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا، اور وہ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ون بائی ون آتے ہیں اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب کچھ ایسے ٹرائبس بھی موجود تھے جو خود کو سپیریئر سمجھتے تھے اور وہ مسلمانوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہونا چاہتے تھے، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ٹرائب تھی جس کا نام تھا ہوازن ٹرائب، جو کہ مکہ کے ساؤتھ ایسٹ میں ایک ویلی تھی، تو وہاں پر یہ لوگ پاپولیٹڈ تھے، اور خاص کر اس کی ایک برانچ تھی، ایک کلین تھی جس کا نام تھا ثاقف، اور وہ طائف میں پاپولیٹڈ تھی۔ تو یہ لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں پر پریمپٹیو اٹیک کے لیے ایک بہت بڑا تقریباً کچھ 20,000 کا لشکر تیار کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ایک پلان بناتے ہیں۔ لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کا لشکر تیار کرتے ہیں اور وہ حنین کی طرف نکلتے ہیں، جہاں پر ہوازن ٹرائب اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس جنگ کے دوران ہوازن ٹرائب اور ثاقف ٹرائب کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان کے قریب جو علاقہ تھا، پاس کا علاقہ تھا جسے طائف کہا جاتا ہے، تو وہ وہاں پر بھاگ گئے تھے۔ لہٰذا بیٹل آف حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے طائف بھی جاتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اب طائف کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو انفارمیشن دے دوں۔ طائف جو ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نیا اسلام کی تعلیمات شروع کی تھی، پریچنگ سٹارٹ کی تھی، تو جب ابو طالب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پرسیکیوشن حد سے بڑھتی ہے مکہ میں، تو وہ طائف کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیا تھا اپنے غلام کے ساتھ۔ لہٰذا جب انہوں نے اس شہر وزٹ کیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کے ساتھ کافی برا سلوک کیا، ان کو پتھروں سے مارا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی زخمی بھی ہوئے تھے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف۔ ابھی چند سالوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آتے ہیں طائف۔ اب طائف جو سٹی تھی وہ یہ ایک شہر تھا اور ان کے بہت بڑے بڑے والز تھے، دیواریں تھیں ان کی بہت بڑی بڑی، اور کافی ایک ڈیفینڈیبل وہ سٹی تھی۔ اب جو لوگ جنگ حنین کے دوران جو لوگ بھاگ گئے تھے اور وہ طائف آئے تھے تو وہ اس قلعے کے اندر تھے اور انہوں نے خود کو بند کر دیا تھا، اور قلعے کے اندر ان کے پاس ایک بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ میں ان کے پاس پانی بھی موجود تھا اور ان کے پاس خوراک بھی تھا۔ لہٰذا وہ ایک بہت بڑے ٹائم کے لیے جنگ کے لیے انہوں نے خود کو تیار رکھا تھا۔ اب مسلمان جو ہے وہ طائف پہنچتے ہیں حنین کے بعد، اور جب وہ طائف آتے ہیں تو وہ اس ایریا کو بسیج کرتے ہیں، اس کے ارد گرد وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب مسلمان اس سٹی کو بسیج کرتے ہیں تو ہوتا ایسا ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو حنین میں بتایا تھا کہ یہ لوگ تیر اندازی کے لیے کافی مشہور تھے، تو مسلمانوں پر یہ لوگ جو ہے تیر اندازی فائر سٹارٹ کرتے ہیں، اور مسلمان ان کے رینج میں بھی تھے۔ لہٰذا جس قلعے میں وہ لوگ اندر موجود تھے تو ان کے دیوار بہت بڑے بڑے تھے، تو وہ مسلمانوں کی پہنچ سے بہت دور تھے۔ مسلمان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ کس طرح ان کے ساتھ لڑائی کی جائے اور ان کو ڈیفیٹ کی جائے، لیکن وہ لوگ جو تھے تو وہ مسلمان ان کے رینج میں تھے اور وہ اندر سے ان پر تیر اندازی فائر کر رہے تھے، میزائل ان پر فائر کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں بہت مسلمان زخمی بھی ہوتے ہیں اور بہت مسلمان جو ہے وہ شہید بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کرتے ہیں مسلمان کہ وہ اس قلعے سے کافی دور جاتے ہیں، اور وہ اتنی دور جاتے ہیں کہ جو تیر اندازی کا جو رینج ہے تو ان سے وہ آؤٹ ہوتے ہیں،
اور وہاں پر وہ ان کیمپ ہوتے ہیں، خیمے وغیرہ لگاتے ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ صحابہ کرام یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ مطلب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کو ہرانا ہے اور کسی بھی قیمت پر ہمیں انہیں شکست دینا ہے۔ لہٰذا تقریباً کچھ 15 دنوں تک مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، اور اندر ان کے پاس بہت ایک ہیوج اماؤنٹ میں ان کے پاس خوراک بھی تھا اور واٹر بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جنگ کے دوران زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان پر کھانا بھی بند کرتے ہیں اور ان پر پانی بھی بند کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ جو لوگ سرنڈر ہوں گے تو وہ ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیں اور وہ مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کریں، لہٰذا ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا وہاں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اب بھی اس قلعے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا اب ایک ایسی سچویشن بنتی ہے کہ نہ مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی راستہ ہوتا ہے، اور ایک ایسی سچویشن تھی جس میں زیادہ تر جو نقصان تھا تو وہ مسلمانوں کو تھا، کیونکہ مسلمان باہر تھے، ان کے پاس خوراک کا بھی مسئلہ تھا، پانی کا بھی مسئلہ تھا، اور چونکہ وہ قلعے کے اندر تھے، اپنے گھروں کے اندر تھے، اور ان کی جو سٹی تھی وہ ڈیفینڈیبل تھی، تو لہٰذا بہت زیادہ مشکلات جو تھے وہ مسلمانوں کے تھے۔ لہٰذا چونکہ یہ ایک بہت بڑی جنگ نہیں تھی اور اتنا ایک بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا جس کو ہرانا ہر قیمت پر جو تھا وہ کرنا تھا، لہٰذا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ریٹریٹ کرتے ہیں اور ہم واپس جاتے ہیں مدینہ۔ لہٰذا اس جنگ کی اختتام اس طرح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ واپس جاتے ہیں مدینہ، اور قلعے کے اندر جو لوگ موجود تھے تو ان کا کوئی ڈیسیجن وغیرہ، کوئی فیصلہ وغیرہ اس جنگ میں نہیں ہوتا، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ بت پرست رہتے ہیں اور اپنے مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد یہ طائف کے جو لوگ تھے تو چونکہ ان کے لیے حالات کافی مشکل ہوتے ہیں، اور حالات اس طرح مشکل ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کے قریب جو حنین ٹرائب تھی تو مسلمانوں نے ان کو ڈیفیٹ کیا تھا، اور یہ ان کی ایک برانچ تھی، لہٰذا اس میں ان کا جو لیڈر تھا جس کا نام تھا مالک بن عوف، تو وہ بھی اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو حنین بھی اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو پھر طائف کے لیے ایشوز اس طرح کریٹ ہوتی ہے کہ ان کی تجارت کے لیے اور ان کے باقی ایشوز کے لیے، اکنامک ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز، اور یہ بہت سارے ایشوز ان کے لیے کریٹ ہوتے ہیں عربین پیننسولا میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا تو تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ اب عربین پیننسولا میں ایسی کوئی پاور نہیں ہے جس سے مسلمانوں کو خطرہ ہو، لہٰذا یہ چھوٹے موٹے ٹرائبس تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی امیکیبلی طور پر وہ ڈیل کرنا چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے چونکہ وہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی جن میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے، لہٰذا طائف کے پاس پھر کچھ سال بعد کوئی راستہ نہیں رہتا، اور ان کا ایک چیف تھا، وہ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جن کا نام تھا عروہ بن مسعود، اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ طائف واپس جاتے ہیں تو ان کے لوگ ان کو مارتے ہیں، ان کو وہ ہلاک کرتے ہیں، لہٰذا وہ ہلاک تو ہو جاتے ہیں، وہ شہید تو ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی جو موت تھی تو ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے طائف کے لوگوں پر، لہٰذا ایک ڈیلیگیشن آتی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ، اور وہ ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا طائف کی جو میجورٹی ہوتی ہے تو وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سٹی کے اندر جو ہمارا گاڈ ہے جس کا نام تھا اللات، تو اللات کو آپ ڈیمولش نہ کرے فی الحال، کیونکہ کچھ لوگ ایسے اب بھی موجود ہیں ہماری سٹی کے اندر کہ وہ سٹل جو ہے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ اب بھی بت پرست ہے، لہٰذا اس طرح کرے کہ آپ کچھ ٹائم دے دیں ان لوگوں کو،
اور آپ کچھ ٹائم کے لیے جو ہمارا بت ہے، جو گاڈ ہے اللہ، ان کو آپ ڈیمولش نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پہلی شرط تو مانتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ ابھی بھی بت پرست ہے تو میں ان کو کچھ ٹائم دے دوں گا، لیکن جو دوسری شرط تھی کہ ان کا جو بت تھا اللہ، ان کو آپ ابھی ڈیمولش نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریکویسٹ کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک صحابی تھا، ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیں وہاں پر طائف اور ان کا جو گاڈ ہے اللہ ان کو آپ ڈیمولش کریں۔ لہٰذا ایک صحابی ہے وہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے بت کو وہ ڈیمولش کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جو لوگ تھے تو وہ کافی روتے ہیں، کافی چلاتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ جو ہے پوری طائف جو ہے وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تھی جو بیٹل آف طائف تھی، تو یہ ان کی بیک گراؤنڈ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے، اور جو کہ بیٹل آف حنین کا ایک، میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایک ایکسٹینشن تھا، کیونکہ یہ دونوں جنگیں جو تھی، اگر بیٹل آف حنین تھی یا بیٹل آف طائف تھی، تو یہ سیم لوگ تھے، حوازن ٹرائب اور ثقیف ٹرائب کے لوگ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ لہٰذا پھر پوری جو طائف ٹرائب تھی تو وہ اسلام ایونچولی پھر وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سے پھر کنٹینیو کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیٹل آف حنین کے بعد جو میجرس وارز تھی، بڑے بڑے جنگیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا اختتام ہو چکا تھا۔ بیٹل آف حنین میرے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے بڑے جنگیں تھی، تو آخری جو بڑا جنگ تھا، ایک بہت بڑا بیٹل تھا، تو وہ تھا بیٹل آف حنین۔ اور بیٹل آف حنین کے بعد کوئی ایسی، میرے خیال میں کوئی ایسی بہت بڑی جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑی، کیونکہ مطلب تقریباً قریش والے بھی سرنڈر ہو چکے تھے، اور بڑے بڑے ٹرائبس کی ڈیلیگیشن بھی ان کے پاس آئی تھی مکہ، تو لہٰذا کچھ چھوٹے موٹے ایسے ٹرائبس تھے جو اب بھی اسلام جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پروسیس تھا وہ کافی گریجول تھا، وہ آہستہ آہستہ جو تھی، پہلے لوگوں کو پیغام بھجواتے تھے، ان کے بعد ان کو کچھ ٹائم دیتے تھے، اور پھر ان کا جو مذہب تھا تو وہ ڈائریکٹلی ان کے مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرتا تھا، پہلے وہ ان سے بیعت لیتا تھا، اور بیعت کے تھرو وہ مسلمانوں کا انفلوئنس ان پر جو تھا وہ اسٹرونگ کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، ان کو اسلام کی ٹیچنگ دیتے تھے۔ لہٰذا ایک ایسی پاور عربین پیننسولا میں ان بیٹلز کے بعد موجود نہیں تھی جن کو مسلمانوں سے خطرہ ہوتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے، جو نیکسٹ ڈیولپمنٹس تھی تو ان کو پھر ہم دیکھیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، تھینک یو ویری مچ۔